فحاننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآية الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على سبط الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم احفظ وصل على ولي الأمر كقائم المعمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتزيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة قريمة تعز بها الإسلام وأحلاه وتذل بها النفاق وأحلاه وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به كلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واقضي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وعنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعتين. اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك
وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشف ونصر تعزه وسلطان حق تزهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. باقدیر صلوات. خوشنود امام کائنات علیہ السلام بلند ترین صلوات. نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا. کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے. شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار. فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے. ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، ہاں بھول
نہ جانا انہیں کوفے کے مکینوں، گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ اصحاب بھی سن پائے نہ جس بی بی کی آہٹ، اصحاب بھی سن پائے نہ جس بی بی کی آہٹ، سر ننگے وہی گزرے گی اس راہ گزر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ، زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ، رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے۔ افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، پر محمد وآل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين ورسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر
وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. صلوات. At the very outset, allow me to extend my sincere condolences and tasliyah to all of you on the arrival of Ayyam Imam Ali alayhi salam, and more specifically the night of the Zarbat and the attack on the second best creation of Allah subhanahu wa ta'ala after the Holy Prophet, Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. It is appearing normally a little awkward, because normally when you go to recite in Mahi Ramadan, you tend to go either in the first 15 day and nights or the next 15 nights. But to come and then start the immediate Shahadat Majlis and Ayyam is not the normal norm. But I was contacted if I could step in because of certain issues about a speaker and reciter, and I decided to come for a few nights. So basically I'm here with you from tonight till the Shab of the 23rd, and we shall see how things go forward with this. Again, tasliyat to all of you, condolences to all of you on this very hazeen night, the night in which we start to become orphans, spiritual orphans. Because you know the Holy Prophet said about Amir al-Mu'mineen, Ana wa Aliyun abawa hadhihi al-ummah, that I and Ali are the fathers of this ummah. However, before I commence, a little bit of information, little housekeeping, so that we are aware of how we're going to take these 5 nights discussions forward. For the first 20 minutes or so, we will have it in English. After that, then we will switch over to Urdu. Masab will be in Urdu, right, for all the 5 nights. And while tonight being the Shab of Darba, we will be talking about a few things that are tonight and tomorrow indirectly related to Amir al-Mu'mineen, till we come to the night of the 23rd, and then we will talk directly, Barah Rast, about Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Tonight, as we see, the first night, there are a lot of munasabat today or tonight that we need to discuss upon. One being that it's the month of Ramadan. There are important things I need to convey to you, and as I had mentioned, had I come a little earlier, or if there was a full 15-day slot, then I have an appropriate time to take things forward, explaining how we need to go through the month of Ramadan. With just 5 majalis, I've got only a short time tonight to pass on certain very important messages, and I will explain to that in a very short while. So one is the month of Ramadan. Second, we've come into those Layali al-Qadr, the nights of Qadr. And so we need to discuss a few things about Laylatul Qadr. And then obviously the Shahadat and the Masa'ib of Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam. You see, when we are into this month of Ramadan, we have to realize that prior to the arrival of the month of Ramadan, in the last khutbah of the last Friday of Sha'ban, the Prophet introduced this month with 3 particular words, because I want to take it forward, and this becomes that little bit of introduction for tonight's discussion on the month of Ramadan. And he says, Ya ayyuhan nas, O people, qad aqbala ilaykum shahrullah. The month of God has approached.
is arriving. You're heralding the month of Ramadan. Then he says this month comes with three things. قَدْ أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ, has approached to you the month of Ramadan, bil barakati, with barakah, wal rahmah, and the mercy, wal maghfirah, and forgiveness. So this entire month has been divided into three parts, and that is what the ulama say. Now you have to realize one thing very clearly. Month of Ramadan is very different from Muharram and Safar. Month of Ramadan is the month of ibadah. Month of Ramadan is the month in which you get close to God, which is not possible without the wilayat of the Ahl al-Bayt, mind you. But we will be focusing on a way that we can use the wilayat of the Ahl al-Bayt to take us closer to God in this month, and I will tell you why. That is why the ulama say the entire month has been divided into 3 sets of 10 days each. The first 10 days talks about the mercy of God, the barakah of God upon us. And how do we benefit from the barakah of God? 1. The next 10 days are referring to the rahmat of God. How do we take in the rahmat of God? And the third is the maghfirat. How do we use barakah and rahmat to get the maghfirat? And that is how the entire ravish and the flow of the month of Ramadan should be. The first 10 days should be expended to get the barakah of God. And then those 10 days of barakah should be then utilized to get the rahmat of God. And then the next 10 days should be utilized to use the barakah and the rahmat to get the maghfirat of God. Now in this entire process, there are a lot of things that we need to understand. They may appear to be very minute to us at first glance, but the impact that they have on our lives is just massive. And I'll give very few examples. And the reason I give these examples is that because of the impact that they have, if we do not know this and we pass off the month of Ramadan without embarking on these things, we wasted the month of Ramadan. Primarily because these things are so simple, and yet if we avoid and we do not do it because of lack of knowledge, then we've really wasted the month of Ramadan. And I will give you 2 examples of this. Very short because we don't have time. I have to cover 3 things tonight. One, I have to speak about the month of Ramadan, then I have to talk about Laylatul Qadr, and then the Masa'ib of the Amir al-Mu'mineen. 2 things I will pass on to you over here tonight with respect to the month of Ramadan. And because they're so important, I would want and urge all of us to implement this in our lives. Remember one thing very clearly at the very outset. Ilm is not a guarantor of salvation. Knowledge does not guarantee salvation. Knowledge is good, but with knowledge it doesn't guarantee that you will be successful. What guarantees success is the conversion of ilm into amal. Till amal is not implemented, that ilm becomes useless. Iblis had the ilm of Allah and rububiyyat of Lord. خَلَقْتَنِي مِن نَارُ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. You created me out of fire, you created him of earth. Means what? Means Iblis is saying, I know you are my Khaliq. He knew that Allah was the Khaliq. He says, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. By your izzat, I will deviate all of them. Why did he use the word izzati? Have you ever realized it? Because he knew that God, in the eyes of God, the greatest of the qasam is the izzat of God. Look at Hadith al-Qasam. Wa izzati wa jalali. Whenever Allah wants to take a very massive qasam, he will use the word bi'izzati. What does shaitan use when he says, I'm going to deviate all of these Bani Adam? He didn't say bi khaliqiyatik, by means of your khaliqiyat, by means of your razaqiyat, by means of your mumitiyat, you give life, you give death. No, he says for bi'izzatik. He had knowledge, he had ilm, but that ilm did not get converted into amal. He becomes shaitan rajim. فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Get out of paradise, for you are rajim, you're the outcast, the boycotted one. So ilm doesn't guarantee success. Ilm converted on amal guarantees success. And this is what we are here for. To know things so that we implement into this month, to get rahmah, to get barakah, to get rahmah, eventually maghfirah. Now, in order to get these things, I want to highlight 2 important things that we need to implement into our lives in this very month. The first, Joshan al-Kabir.
This Jawshan al-Kabir, unfortunately in the West, is regarded as something very trivial. In those days, when our elders were in the subcontinent, this would become a fundamental part of the A'mal of Shab al-Qadr. But somehow over here, when we go to the West, whether it is America, whether it is North America, whether it is Europe, whether it is Australasia, whatever, we find somehow, even they used to do jobs over there, we do jobs over here. Even their kids had school the next morning, even we have school the next morning. We've got businesses, they've got businesses, but they would make sure that they would sit for Jawshan al-Kabir. Over here we come out with excuses, oh it's West, oh it's too vast, oh it's too fast, oh we got a lot of commitments. It's not a question of commitments, it's a question of your resolve and my resolve. You know, there's a tradition from the Holy Prophet. Whoever recites Jawshan al-Kabir once, we've got this dunya and we've got the samawat sama, the seven skies. You got the first sky and the second sky and the third sky and the fourth sky. In the fourth sky there is a house of God which is referred to as Al-Baytul Ma'mur. We've heard about it. Fourth skies, there's a house of God which is created over there by the name of Baytul Ma'mur. This Baytul Ma'mur forms the design for the creation and the construction of the Khane Kaaba. That means the Khane Kaaba, the design, the size, the location is exactly underneath the Baytul Ma'mur. The design, original design was Baytul Ma'mur. God took that design and gave it to Hazrat Ibrahim and says, now you create this Kaaba on the earth, directly under it. Rawat says, if somebody were to enter Baytul Ma'mur and look down, he would be looking straight onto the roof of Kaaba. Same dimension, same design, everything same, a replica. The original construction in Baytul Ma'mur, fourth skies, a replica on the earth. And this is what is referred to in Surah Baqarah, verse number 127, when Allah says, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ. And remember the time when Ibrahim and Ismail together raised the walls of the Kaaba. So the original design is on top, the lower design is down. Rawat says, in Baytul Ma'mur, every day Allah gives permission to 70,000 angels to come over there, do the tawaf, and go back for their own duties back. In such a way that these 70,000 angels, once they do the ziyarat of Baytul Ma'mur, up to the day of judgment, their turn doesn't come again. Once in a lifetime they have a chance. Goes to show the number of angels God has created. 70,000 angels, once every day, go there, do the ziyarat, they return back, never to come back again for the ziyarat for the rest of their life up to the day of judgment. Allah says, whoever recites once in the month of Ramadan, Al-Jawshan al-Kabir, Allah gives that person the rewards of all the angels who have done the ziyarat of Baytul Ma'mur and will continue to do the ziyarat of Baytul Ma'mur up to the day of judgment, one Jawshan al-Kabir, one night in the month of Ramadan. You have to understand what our elders used to do. They were not just doing out of custom. A lot of these things had religious backgrounds to it. But this is just one. Why are we having three? Because we got tradition from the Holy Prophet. About 3 times in the month of Ramadan. This I just mentioned once. If somebody does not have time to recite 3 times, recite once, this is the reward. But the khususiyat is to recite 3 times in the month of Ramadan. And the words of the rawat are ajeeba. The rawat says, whoever recites 3 times Jawshan al-Kabir in the month of Ramadan, 2 benefits get accrued to him. 1, حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ. Allah will make his body haram upon the fire of hell. Sorted, yeah? What else do you want now? If God made somebody's body haram upon the fires of hell, you've done through. But no, God says there's a second category of benefit that's coming. And the second category of reward is وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ. And Jannah becomes wajib on him. You might say, but if the fire of hell has become haram upon me, then I'm obviously going to go to Jannah.
paradise. He says, no, because there will be certain people who will not be going to Jahannam but will not be able to enter paradise. We've got traditions, names of individuals who will not be punished in the fire of hell, but they will not be eligible to enter into paradise. They will lie in between Jahannam and paradise on a place called A'raf. God says, I'm not going to keep this person who's recited 3 times Jawshan al-Kabir in the month of Ramadan in A'raf. No, I will make harrama jasadahu ala nar. I will make his body haram upon the fire of hell. At the same time, wajabat lahul jannah. I will make him enter paradise. 3 times, yeah? 1 hour. 1 hour, 1 month of Ramadan, 3 times. Big task. If wajabat lahul jannah wa harrama jasadahu ala nar. If that is too much for me, and I'm not talking about yourself, I'm talking about myself. If 3 times, 3 hours in the entire month for me to recite Jawshan al-Kabir, which will protect me from the fire of hell and make me mandatory upon me to enter paradise, if this I cannot take 3 hours, then I deserve to go to Jahannam. I deserve to go to Jahannam. Because then my ilm is of no value to me. Remember I've always said, ilm without amal is always perdition. This is Iblis. So this is as far as Jawshan al-Kabir is concerned. And I hope centers that organize the Shabhai Qadr, all the programs in the month of Ramadan, pay attention to this and have a look into this sort of things. You can't have a center in which there is Amal of Shab Qadr. There are the programs of the month of Ramadan in which there is no Jawshan al-Kabir. You get me what I'm saying? If it's not over here, do it at home. YouTube. We watch so many clips, just moving through the clips every day. 1 hour. Anyway, that's point number 1. Point number 2, again, very simple. See, there are very small little acts, but the reward is so immense. And again, one more thing, we don't have time because I need to quickly move. It says we get up for sahar in the morning. We do iftar in the evening. At the time of iftar, what do we do? The normal procedure is this. If you sit for iftar, the head of the family, the mom, the father will say, okay, recite Surah Al-Qadr. Yeah? Then we said, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fa alayhi wa alayka tawakkaltu. They say, Ya wasi' al-maghfirati ighfirli. It should be, yeah? We do it or we don't. As soon as you sit, do we start eating? No, Baba, these du'as need to be recited on. So you start reciting, khalas, done, finished. Then you start. Alhamdulillah. By the way, yeah, the small little dua, Ya wasi' al-maghfirati ighfirli. Ya wasi' al-maghfirati ighfirli. Once you have to recite. Shaykh Abbas Qumi in Mafatul Jinan mentions, yeah, tradition from the Holy Prophet. If a person recites, Ya wasi' al-maghfirati ighfirli, one with an expanse of maghfirah, forgive me. The Prophet says, Mafatul Jinan, Shaykh Abbas Qumi, I'm giving you references. He says, somebody recites this one sentence, this is, Allah will forgive all his sins that he's committed till that point of time. Now we don't teach our children this, and really we're doing dhulm upon them. Yeah. Then he said, Ya wasal maghfirti ighfirli. Next dua is, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa alayka tawakkaltu. Many times we may be reciting it, but we just say, oh, because my fathers, my grandfather taught me, I'm reciting it. But these have massive implication. This very thing, Allahumma laka sumtu, oh Allah, I'm fasting for you. Wa ala rizqika aftartu. And what your risk, I'm doing iftar. Wa alayka tawakkaltu, and upon you I'm doing tawakkul. You know what the Rawat says about this? It says the person who does this, who recites this before opening his iftar, all the people in the world at that day who have fasted, all the rewards will be collected and given to this individual. Where are we? What are we missing out on? There the Quran says, Man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. On the day of judgment, whoever's good deeds will be lighter and evil deeds will be heavier. Ummuhu hawiya, his place will be Jahannam. But here we are given an opportunity by 2 small sentences to make our good deeds heavier. We don't want to say it. Whom do we complain? Kisko shikayat kiya jaye? Qiyamat ke din humse pucha jayega, to what do we tell them? Do we have any excuse? But anyway, we are talking about the next one, Surah Al-Qadr. So in the evening we recite Surah Al-Qadr. But do we also know this fact? These are small things, I'm telling it for the kids, yeah. Okay, dar se kaho to diwar sune. I'm taking the name of the kids, but all the elders also need to learn this.
So in the evening we recite Surah Al-Qadr, but do you realize one more thing? Yeah, the riwayat says Surah Al-Qadr needs to be recited twice. One at the time of iftar and one at the time of sahar. And you know the riwayat what it says? You want me to speak it out? So you don't think I'm speaking out from my pocket? Yeah? It's a riwayat. It says, Qala Amirul Mu'mineen alayhi salam. Sallu ala Muhammadin wa ala Muhammad. The tradition says, Ma min mu'minin. There is not a single mu'min. Sama, who fasts. فَقَرَعَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ سُحُورِهِ وَإِفْطَارِهِ. There is not a single moment who fasts on a day and recites Surah Al-Qadr at the time of Sahar and at the time of Iftar. Let me rephrase it so that we understand. At the time of Iftar and at the time of Sahar. We usually forget it at the time of Sahar. It says, مَا مِن مُؤْمِنٍ سَامَ فَقَرَأَ سُورَةُ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ سُحُورِهِ at the time of Sahar وَعِنْدَ إِفْطَارِهِ at the time of Iftar. إلا كمن كان فيما بينهما كالمتشحت بدمه في سبيل الله. Except that in that period between Sahar where he recited Inna Anzalna and at the time of Iftar when he recites Inna Anzalna, if he recites between the both of them, the riwayat says in that period between Sahar and Iftar which has been enclosed by Surah Al-Qadr, he will be considered as having been doing jihad in the way of Allah, covered from head to toe with the blood. Surah Al-Qadr, how long does it take? How long does it take? 15 seconds in the morning, 15 seconds in the evening. But that entire, we keep praying to, O Imam Zamana ko zuhur ho jaye, Parvardigara hame jo hai shahadat naseeb kar unke saath, unke awan, unke ansar mein. We keep praying, give us shahadat, Ya Allah, so I'm telling you how you will get the reward of shahadat. We don't want to say. It's like what? It's like Shab we say, Ya laytani kuntu ma'akum fa afuz ma'akum. Oh, kash hum jo hai Karbala mein hote to hum imam ki khub khidmat karte. Arey bhai daadi to jo hai wo rakh nahi paate. Kya khidmat karoge tum imam ki? You can't keep a beard. You can't stop listening to music. You want to help Imam Hussain? Ya laytani kuntu ma'akum. What laytani kuntu ma'akum? You're trying to deceive you. Not you. When I'm saying you, I'm talking about myself. I'm trying to deceive myself. I can't leave music. I say, I'll help Imam Hussain. You can be Abi Habib ibn Mudahir. You can Burair Hamadani. Burair Hamadani used to finish one Quran in one night. Burair Hamadani would finish one Quran one night. We hardly finish one Quran in the entire month of Ramadan. The whole year we don't touch it. Forget about that. What ya laytani kuntu ma'akum fa'afuza ma'akum. So we need to be sincere in what we talk. We need to be sincere in what we do. But having said that, 2 points I've mentioned to you. Jawshan al-Kabir. You've got the ilm, what remains is amal. I've talked to you about Surah Al-Qadr. You've got the ilm, what remains is amal. What a reminder, man, these phones you've got. Such a beautiful thing. In those days they didn't have this. Put a reminder, every day it'll ring you up. Every day it'll ring you up at 5 o'clock. Every day it'll ring you up at 5 o'clock. Every day it'll ring you up in the evening at 5 o'clock. In the morning, 5 o'clock. Remind you, Surah Al-Qadr, Surah Al-Qadr. Do it 2 days, 3 days, becomes a habit. But this is what this night of Qadr is all about. This is what this Laylatul Qadr is all about. To enhance, to take that rahmat of God. But over here, let me just point out one thing to you. Look, by per se, no zaman, time or makan, place. Intrinsically, they don't have any value. Per se. That means no land, no time intrinsically has any value. The value comes when a certain event takes place on that place or in that time, then that time becomes mutabarrik. Then that place becomes mutabarrik. So, before the arrival of the Holy Prophet and before the association of Holy Prophet with Yathrib and Medina was nothing. It was only after the Prophet migrated to Medina became Madinatul Rasul. That now you can offer 4 rakat prayers even when you're in Safar. Karbala without the association of Imam Hussain in Islam was nothing, would have been nothing.
But because Imam Hussein became associated with Karbala, because the Shahadat of Hussein took place in Karbala, because it was in the ilm of God that this is what is going to happen with Karbala, the land of Karbala becomes Khaq Shifa. The place of Karbala becomes land of paradise. Without you take out Hussein, Karbala minus Hussein is nothing. Because Hussein comes, this becomes. Similarly, when it comes to Shab Qadr, per se it has no value, except that there are certain things that have taken place and continue to take place, as a result of which this becomes Laylatul Qadr Khayrum min alf shahr. More than 1,000 months. You know what is 1,000 months? It means 83 years. You know what's 83 years mean? It means that in this one night, man can travel a distance of spirituality that it would take him 83 years to travel. One whole lifetime can be changed, can be done in one night. That's what God has given us. Khayrun min alf shahr is good to recite, but reflection, you know. God says, I'm giving you one night. You will be able to move in this one night what ordinary people would be able to move in 83 years, one whole lifetime. Every year we get this opportunity. Quran keeps saying, فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We made this Quran so simple for people to understand. Is there somebody who will take heed? Is there somebody? It's like, he's talking out of frustration, Allah. See, कोई है कि जो मेरी सीख को हासिल करे? कुरान को जो मैंने आसान कर दिया हूँ समझने के लिए, मगर है कोई कि जो हिम्मत मर्द हो, कदम आगे बढ़ाए कि लब्बैक या परवरदिगार, मैं तेरे कुरान पर अमल करता हूँ. हल मिन मुद्दकिर. It sounds, अल्फाज बहुत जो है वो भोंदे नजर आते, बहुत अजीब और गरीब है. But it sounds like a frustration from God. Is there nobody to take heed? So, we're talking about Laylatul Qadr. It's a time, but there are certain things that have taken in place in it that have given it value of 1,000 months. 2-3 points and then straight to Masad. Listen to one more point and then we'll move over to Urdu and then the Masad. Because Masad to do hai so yatimi ki shab hai. One of the first things that give Laylatul Qadr 1,000 months is Nuzul of Quran. Now, I'm using these things, don't think I'm just taking it ad hoc. Yeah, I'm going to pass a message to you. This first majlis is because I've missed out 14 nights for 13 nights. Ideally, this should have gone very slowly, but I'm just encompassing them and giving you as a capsule. There's a reason that I'm picking up these little points. Because these are those have the ability to change our life. This is one of the things that make Khayrum min alf shahr, this night more than 1,000 months, is exactly the first sentence, the first ayah of Surah Al-Qadr. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. We have revealed this in the night of Qadr. Revealed what? The Quran. This Quran has made this Laylatul Qadr what it is. One of the points. And this Quran, you've heard it so many times. The benefits, the forgiveness, the rewards. But there's one point I want to tell you. See, again, there's a reason I'm picking these up. I know you've heard it so many times, but there's a reason because of the importance and the simplicity. See, at times we want to be in business. What do? We put less money, maximum return. We always talk about ROI, yeah, return on investments. This return of investments is what is required and what we're looking at. A little input, maximum output. About Quran, you keep reciting the Quran in the month of Ramadan. You've all heard about the benefits. Oh, it increases risk, it causes forgiveness, it reduces the adab of the qabr. But there's one fact that really will be helpful, specifically in the month of Ramadan, where passions are so high that you say, oh, Mah Ramadan, ab to jo hai wo Quran ko chhodna hi nahi. 30 pare to khatam karke rehne hain. Phir pure saal bhare jo hain, nazar bhi na karke dekhe. Oh, Mah Ramadan, I have to finish this. I want to narrate the tradition of Amir al-Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi. Remember, I said to you from the very beginning, tonight, tomorrow night's majlis indirectly with Amir al-Mu'mineen. Shab of 21st directly. But I asked, inshallah, jo hai wo Moulana ke silsile mein guftagu hogi. But over here, this tradition, all of us recites
we try to finish in the darsa one para a day. When you're reciting one para, you recite numerous verses, numerous ayat. It's usually more than 100 in a day. That's what it breaks up. 6,236 verses divided by 30, you tend to recite more than 100. This is the reason I'm bringing this particular tradition. Riwayat says, جو ہے ہمیشہ وہ کمپلین ہوتے رہتے خدا جو ہے دعا قبول نہیں فرماتا. We keep asking. Our hajats not being answered. This for us. Again, Amir al-Mu'minin. He says if a person recites, I kept these sentences, Abana. He says, Imam Ali, Amir al-Mu'minin says, if a person recites 100 ayats, which we recite every day today, at least in this month of Ramadan, and that is why this tradition becomes so pertinent. This is a person who recites 100 ayats in the month of Ramadan, not in the month of Ramadan. A person who recites 100 ayat in one sitting. If after completing recitation of 100 ayat, if he were to turn to Allah and say 7 times, Ya Allah, 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 and then he seeks the hajat, the words of Amir al-Mu'minin, these are the words I'm quoting him verbatim. He says, لَوْ دَعَا عَلَى صَخْرَةٍ لَقَلَعَهَا. If he were to recite it on a mountain and want the mountains to move, the mountains would move. لَوْ دَعَا عَلَى صَخْرَةٍ لَقَلَعَهَا. If he were to recite on a mountain and want the mountain to move from its place, God will make the mountains move. Means what? Means the 100 ayats of Quran in conjunction with 7 times Ya Allah becomes a compact package that is equivalent to a kind of Ism Azam, whereby you decide a rock to move, that rock moves. Every day we recite 100 ayats. Every day in this month, at least in this month of Ramadan, we recite 100 ayats. We just have to add 7 times Ya Allah and pray to Allah. If knowing this, we still don't do it, and then we come next year and say, dua kabul nahi hoti hamari, 1 saal se jo hai wo dua mangte ja rahe, wo nahi Mercedes mujhe chahiye, nahi mil rahi. Kaise milegi baba? You've been given the keys, you don't want to use the keys. The keys are there. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Koi hai ki hamari seekh ko le. These exactly what the Quran says. I'm giving you teachings in the Quran. Is there somebody to take it? The same complaint is that of the Ahlul Bayt. ہم اتنی سیکھ دیتے ہیں, ہمارے ماننے والے کوئی ہے مرد کا بچہ کہ جو آگے کہے کہ یا مولا ہم آپ کی سیکھ پر عمل کریں. Is there somebody who steps forward? یہ مسئلہ ہے بڑا. تو ایک مسئلہ ہو گیا قرآن کا, اور قرآن کے سلسلے میں بس ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ عرض کرتا چلوں. What time did we start? Because I'll keep going on tonight. You said 7:45? Yeah, okay. تو قرآن کے سلسلے میں بس ایک جملہ کہہ کے پھر آگے چل. دیکھیں ماہ مبارک میں جو ہے کہتے ہیں نا کہ رسول خدا نے کہا کہ یہ مہینہ آیا ہے برحمت کے ساتھ, برکت کے ساتھ, مغفرت کے ساتھ. اس کی ایک نشانی بتاؤں, ایک علامت بتاؤں. اسی خطبے میں رسول خدا نے کہا یہ مہینہ اتنا بابرکت ہے اور اس میں اتنی برکت ہے خدا کی کہ اگر تو ایک, اور یہ آپ نے کتنی ہر سال سنتے آ رہے ہیں, مگر ایک پہلو جو ہے گائیڈنس کرنا ہے پہلو کی طرف. تو ایک آیت اس مہینے میں جو پڑھا اس کو ثواب اس طرح ملے گا جس طرح کہ وہ پورا قرآن ختم کر چکا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک آیت تلاوت کرنے کا ثواب ماہ رمضان میں گویا ایسا کہ جو ہے وہ ماہ رمضان کے علاوہ پورے قرآن کو جو ہے اس نے ختم کر چکا. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ سمجھ چکے ہیں. اب ایک آیت کی تلاوت یعنی گویا تمام قرآن کی تلاوت یعنی 6236. اب ایک بات دل پہ ہاتھ رکھ. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت ساری آیتیں ہیں. آپ نے کتنی آیتوں کے سلسلے میں سنی ہوگی. وہ ایک آیت جو ہے وہ قرآن میں جو ہے جیسے کہ ابھرتی آئی نظر آ رہی, وہ ہے آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے آپ نے جو ہے فضائل سنے بسم اللہ. بسم اللہ جو ہے وہ اسم اعظم سے اتنا قریب, جس طرح جو آنکھ کی سیاہی آنکھ کی سفیدی کی نزدیک ہے, اتنے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اعظم سے. صحیح ہے, وہ حدیث کو آپ رکھیے. اب یہ رسول خدا کی فرمائش کو یاد رکھیے. ایک آیت کی تلاوت گویا پوری قرآن کی تلاوت. اب یہ ماہ رمضان ہے. دیکھیں میں جو ہوں ابھی یہاں ایک ہوٹل میں جو رکا ہوا, وہاں سے مجھے آنے کے لیے تقریباً جو ہے وہ 7 منٹ لگتے ہیں. آپ جو ہے وہ تسبیح کو اٹھا لیجیے. ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح جو 100 دانے ہوتے ہیں نا,
تو 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں. یہ تو میں بہت قریب ہوں. افراد یہاں مجھے شاید جانتا نہیں، لیکن افراد ہے جو 20 منٹ 25 منٹ 15 منٹ کے ڈرائیو پر ہے. 15 منٹ آنا 15 منٹ جانا. اب آپ دیکھیے انسان ہم کتنا ہمارا جو ہے وقت ضائع کرتے ہیں. اگر جو 15 منٹ مجھے آنے کے لیے لگتا ہے اور 15 منٹ جانے کے لیے، یعنی آتے وقت 3 تسبیح 300، جاتے وقت 3 تسبیح 300، یعنی 600 تسبیح، یعنی 600 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں، 600 مرتبہ بسم اللہ کی تلاوت نہیں، 600 مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت. 600 مرتبہ پوری قرآن کی تلاوت. ہماری زندگی میں ہمیں 600 ماہ رمضان نصیب نہیں ہوتے کہ ہم 600 قرآن کمپلیٹ کر سکیں. یہ تو ایک رات کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں آپ کو کیا گائیڈ کروں، میں تو خود جو ہے قاصر مقصر ہوں. لیکن میں خود کوشش کرتا ہوں میرے اہل اور بچوں کے کہنے کے لیے، بیٹا دیکھو اسکول جاتے وقت بسم اللہ کی تلاوت شروع کر دینا، تاکہ اسکول پہنچتے پہنچتے کم سے کم 2 تسبیح ہو جائے تمہاری. اہلیہ سے کہہ دو کھانا پکاتے وقت، افطار پکاتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ کی تلاوت کر لینا. شروع کرتے ہی اینڈ ہوتے ہوئے تقریباً تمہاری 500 ایک بسم اللہ ایک ہی دن میں ہو جائے گی. 500 into 30, 15,000 Qurans. Where do you get an opportunity to recite 15,000 Quran in your lifetime? When? اور جو حساب سے ہم پڑھتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار، مہینے میں کیا سال میں ایک بار، ماہ رمضان کے بعد تو قرآن تو ہم بھول ہی جاتے ہیں. ہمیں 15,000 ماہ رمضان کی ضرورت پڑے گی تب جا کے ہمارے 15,000 جو ہے وہ قرآن ہوگی. اب دیکھیں کتنا ہم وقت ضائع. نیوز دیکھتے بیٹھے تسبیح ہاتھ میں لیجیے بسم اللہ بولتے رہیے. کون کہتا ہے کہ مت پڑھے اور نہ دیکھیے نیوز؟ دیکھتے نہیں نیوز. ایسے بھی تو ہماری عادت ہے CNN ABC BBC جو گھومتے رہتے، ایک ہی نیوز کو 10 بار جو ہے 10 چینل پہ دیکھا کرتے ہیں. اور ہاتھ میں تسبیح لے کے شروع کر دیجیے پڑھنا. تسبیح دیکھتے پڑھتے جائیے، دیکھتے جائیے نیوز بھی کانوں میں جائے گی، تسبیح کا ثواب بھی ملے گا. مگر نہیں، we need to do it, we need to resolve, we need to get our minds. دیکھیں آپ 2-3 چیز تو آج ہو گئی. علم تو مل چکا، بات وہی ہے کیا علم عمل کے دورے پر آتی ہے کہ نہیں؟ آگے تو ٹھیک ہے، پھر کامیابی نہیں آئی تو پھر وہ جیسے کہ ویسے. اگلے سال بھی ہم اسی طرح کمپلین کریں گے، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی، ہمیں جو ہے پتہ ہے ثواب ملتا ہے نہیں ملتا ہے، خدا قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے. مگر ہمارے پاس موقع ہے. یہ سب چابیاں جو ہے اہل بیت نے ہمیں دی ہیں. سر چشمہ علم ہے یہ اہل بیت. ایک قرآن کی بات ہوتی. دوسری بات جو ہے یہاں، اور دوسری دیکھیں بہت ہی مہم بات یہ ہے کہ یہ شب قدر جو ہے نا، یہ ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، دیکھیں ہمارا نظریہ اور ہمارے اہل تسنن بھائیوں کا نظریہ امام زمانہ کے نسبت جو ہے وہ اختلافی مسئلہ جو سب سے مہم ترین یہ ہے کہ ان کے نسبت اور ان کے حساب سے جو ہے امام زمانہ کا ظہور اور وجود دنیا میں ہے نہیں. ہمارے حساب سے امام جو ہے وہ دنیا میں آ چکے ہیں، غیبت میں ہیں. یہ جو شب قدر ہے نا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے وجود مبارک امام زمانہ اس دنیا میں. اور کہاں سے آتی ہے، سرچشمہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سن چکے، مجھے ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا اور پھر مصائب کی طرف ربط. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ سب جانتے ہیں ہم نے نازل کیا شب قدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم نہیں جان سکو گے، ہم تمہیں بتائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات میں تم پوری زندگی کا سفر طے کر سکتے ہو. خیر من الف شہر. اب سنیے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے کہ فرشتے ملائکہ جو ہے روح القدس کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، کائنات کی ہر چیز جو ہونے والی ہے وہ آسمانوں سے زمین پر لے آتے ہیں. آسمانوں سے زمین پر آنے کا مطلب کیا آپ مجھے بتائیے. زمین پر آ کر کیا کریں گے؟ ارے بھائی مدبر الامر جو خداوند نے متعال ہے. نوروز میں ہم 365 بار جو وہ جو تحویل کے وقت نہیں پڑھتے، یا مقلب القلوب والابصار، اے وہ کہ جو دلوں کو اور آنکھوں کو تبدیل کرنے والا، یا مدبر اللیل والنہار، وہ جو کہ جو دنیا دن اور رات کو جو ہے وہ تبدیلی کو مینج کرتا ہے، مدبر کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے، مینج کرتا ہے. تبدیل کرنے والا، تدبیر کرنے والا، مینج کرنے والا اوپر بیٹھا ہے. روح القدس تم نیچے کیوں آ رہے ہو؟
ملائکہ تم سب نیچے کیوں اور اوپر ہی بیٹھے رہو، نیچے آنے کی کیا ضرورت، نیچے آ کے کیا کریے گا؟ یہی سوال جو میں آپ سے کر رہا ہوں کسی نے جو ہے 5ویں امام سے کر رہا ہے۔ یبن رسول اللہ جو ہے وہ یہ تنزل الملائکہ، تو قرآن کہتا ہے کہ مسلسل جو یہ شب قدر میں، قدر کی رات میں جو ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، تمام امور کائنات آئندہ سال کا پورے پیکج کو لے کے دنیا میں نازل ہوتے، جاتے کہاں؟ یہ سوال جو ہے 5ویں امام کو کیا گیا۔ امام جواب دینے کے بدلے، یعنی ایک بعض روایت کے ساتھ زمانہ حال کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، امام سامنے سوال کرتا تجھے لگتا ہے کہاں جاتے ہو گے؟ مولا مجھے پتا نہیں، آپ بتائیے کہاں جاتے ہو گے؟ آسمان سے پورے سال کے امور کیا ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون زندہ رہنے والا ہے، کون مریض ہونے والا ہے، کس کو پیسے ملنے والے ہیں، کون مفلس ہونے والا ہے، کس کا کیا ریزلٹس، فلان جاب، بزنس، ہر چیز کی امور کائنات، not just humans, insects, plants, everything، جو دنیا میں زندہ چیز ہے، جو بھی مخلوقات ہے، کون سے درخت پہ کتنے پتے جو ہے اس بار آئیں گے، کتنے پتے جو ہے وہ زمین پہ گریں گے، من کل امر زمین پر لے کے آئے۔ امام مجھے تجھے لگتا ہے کہاں جاتے ہو؟ تو مولا مجھے نہیں پتا، یہ سب آسمان کی امور لے کے زمین پر، میں اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تجھے لگتا ہے کہ یہ کیا خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے؟ کیونکہ اکثر جو انسان کے نظریات جو ہے وہ اکثر اور بیشتر، ہماری بات چھوڑیے، مگر کیونکہ ہم تو میجورٹی میں ہے ہی نہیں نا، ہم تو مائنورٹی میں ہیں۔ میجورٹی کا مقصد اور نظریہ کیا ہے؟ سب سے مقدس جگہ جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ آپ کسی کو بھی پوچھ لیجیے پہلی چیز کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ارے بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، مسجد قبلہ ہے مسلمانوں کا۔ یعنی نظریہ تو جو ہے وہ عوام کا یہ ہے نا اکثر و بیشتر، کہ جو خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے مقدس جگہ۔ تو اس حساب سے مولا پوچھتے کہ تجھے لگتا ہے یہ سب روح القدس اور یہ ملائکہ جو ہے وہ امور لے کر آئے کائنات کی، کیا خانہ کعبہ کے پاس جائیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ تو مولا آپ سمجھائیے، تو خانہ کعبہ تو ایک مٹی کا، ایک پتھروں کا ڈھیر ہے۔ خود قرآن میں جو ہے وہ پروردگار عالم ابراہیم سے کہتا ہے جو ہے اس کی دیواروں کو بلند کرو، اور وہ 127ویں آیت جو میں نے سورہ بقرہ کی جو ہے میں نے عرض کی، وہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم اور اسماعیل نے جو ہے وہ کعبہ کی دیوار کو جو ہے بلند کیا، اس کے بعد دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارا یہ ہماری خدمت کو قبول تیری بارگاہ میں فرما۔ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، اس کے پاس جا کر روح القدس کیا بیان کرے گا، ملائکہ جا کر کیا بیان کریں گے؟ وہ تو ایک جسم ہے، جسم کا روح کے فقدان کے بعد جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ انسان جب مر جاتا ہے تو جسم کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اسے دفنا کر جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے، انسان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ جب تک روح ہے انسان کی ویلیو ہے، جب تک روح نہیں جسم کی ویلیو نہیں۔ یہ کعبہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ مٹی، وہ پتھروں کا ڈھیر ہے، وہ تو جسم ہے۔ جب تک روح نہیں سمجھو گے تب تک جو ہے وہ کعبے کی ویلیو تم نہیں سمجھ سکو گے۔ تو پوچھتا ہے پھر کعبے کی روح کیا ہے، تاکہ ہم سمجھ سکے کہ یہ کعبے کی ویلیو کیا ہے۔ تو مولا کہتا ہے بہت ہی آسان، دیکھ لو جب بھی جسم شک ہو کر اپنے روح کی آمد کے لیے جو ہے منتظر ہو جائے تو سمجھ لینا وہ روح کعبہ ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں امیر المؤمنین مولود کعبہ جب بنے تو مولود ولادت پانے کے بعد اور ولادت ہونے سے پہلے کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے، کہتی ہے اے میری روح اندر آ جا تاکہ مجھے شرف مل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ مولا کہتا ہے تمہیں اگر تو ایک کعبے کے پتھروں کے ڈھیر میں مت پلٹ جاؤ، یہ تو جسم ہے، روح کو ڈھونڈو۔ جب ہم روح کو ڈھونڈیں گے تب ہمیں پتا چلتا ہے وہ روایت، عرفات کے دن کی روایت، کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے رسول خدا کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ روز عرفات میں اپنے زائرین سے پہلے حسین کے زائرین کی طرف نگاہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو میرا زائر ہے وہ تو صرف میرے ڈھیر پتھروں کے ڈھیر کے پاس آیا ہے، جو روح میرا گھر ہے وہ تو حسین ابن علی ہے۔ پہلے زائرین حسین کی طرف میں رحمت نظر کروں گا، پھر اپنے زائر کی طرف نظر کروں گا۔ اسی لیے پھر وہ 5ویں امام کہتے مولا سمجھ میں نہیں آئے، ذرا بتائیے تفصیلاً۔ کہتے یہ لوگ، یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں، تو یہ شخص پلٹ کر کہتا ہے مولا
آپ پھر جان سکتے ہیں کہ شب قدر کبھی کون سی رات شب قدر ہے؟ کہتے تو مجھ سے پوچھ رہا ہے، ارے یہ جب ملائکہ آتے ہیں تو ہمارے گھر کے پاس آتے ہیں، ہمارے گھر کا طواف کرتے ہیں اور کائنات کے امور کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ شب قدر جو ہے وہ تجلی گاہ ہے، مظہر ولایت ہے، مظہر ولایت۔ اور اسی ولایت کے تحت ہم آج جو بیٹھتے ہیں نا، آج 19ویں اور 21ویں کو ایک کالے کپڑے سیاہ کپڑے پہن کر آمادہ ہے گریا کرنے کے لیے، یہی مظلومیت ہے امیر المومنین۔ امیر المومنین کی مظلومیت کیا دیکھیے گا، کیا ہے سنیے گا۔ ہم شب قدر آج جمع ہوئے ہیں، مجلس کے بعد جو ہے اکثر و بیشتر آپ رکیں گے، وہ لوگ چلے بھی گئے تو گھر پہ تو اعمال تو کریے گا آپ۔ شب قدر میں ہم جو ہے مقید ہے اپنے آپ، مقید بناتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اعمال انجام دیں، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، زیارات پڑھیں، تسبیح کریں، خدا کے سامنے گڑ گڑائے، کیوں شب قدر ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ہم شب قدر کو استفادہ کرتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تاکہ ثواب حاصل ہو۔ ہائے میرا مولا امیر المؤمنین مولا کائنات کی مظلومیت کہ ابن ملجم جو ہے شب قدر کو علی کی شہادت کو عبادت سمجھتے ہوئے شب قدر میں انجام دے گا۔ اب اٹھا لیجئے، ہماری بات چھوڑیے، اب ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ خود کہتا ہے یہ سنی عالم ہے، معتزلی ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن شرح نہج البلاغہ میں خود کہتا ہے کہ ابن ملجم نے 19ویں رات کو حملہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ شب قدر ہے، علی کو شہید کرنا عبادت ہے، شب قدر میں عبادت کا جو ہے وہ مقام 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب بتائیے، کل ایمان کو کافر بنا کر شب قدر میں حملہ کرنا، اب یہ مظلومیت مولا کائنات نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیے اب کیا کریے گا؟ مولا واقعا بہت مظلوم تھے، ہمارا آپ کا مولا بڑا مظلوم تھا۔ آج کی شب جب آئی نا، عجیب رات ہے، اور آپ کو تو پتا ہے کہ ان ایام میں جو ہے وہ مولا ایک عجیب و غریب دستور العمل جو ہے وہ اس پورے ماہ رمضان میں جو ہے مولا نے اختیار کیا تھا۔ ہر شب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی بیٹے یا بیٹی کے گھر پہ افطار کرتے تھے۔ جب سنتے آ رہے ہیں آپ، بس مولا کے مظلومیت بیان کرنا، آنسو بہانے، کاش مولا قبول فرما دے، کاش مولا قبول فرما دے اور ہماری جو نجات کا سبب بنے۔ آج رات جو ہے مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کی گھر، اب جو ہے وہ کچھ حصوں کو میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، آپ نے سن چکے، مجھے کچھ اور مرحلے بیان کرنے۔ بس جو ہے وہ افطار کا وقت ہوتا ہے، مولا بیٹھتے ہیں، دیکھا کہ بھائی 3 نعمتیں ہیں، آپ تو سن چکے، سوکھی روٹی ہے، نمک کا ٹکڑا ہے، جو ہے ایک پیالے میں جو ہے شیر ہے، دودھ ہے۔ پھر جو ہے وہ ام کلثوم سے کہتے کہ کبھی تم نے دیکھا اپنے بابا کو 2 سے زیادہ نعمتیں تناول فرماتے ہوئے؟ تو جو ہے وہ لے جاؤ دودھ کا پیالہ، جو ام کلثوم دودھ کا پیالہ لے گئی، افطار ختم ہو چکا، بہت جلدی جو ہے آگے بڑھنا، افطار ختم ہو گیا۔ اب روایت کے جملے سنیں، روایت کے جملے کی جب افطار ختم ہو چکا تو مولا کی ایک عجیب کیفیت تھی، بے قراری جیسی تھی، وہ گھڑی گھڑی جو ہے بار بار جو ہے وہ کمرے سے گھرفے سے جو ہے وہ صحن میں جاتے تھے، آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، ہاں بس یہ وہی رات ہے، اب تھوڑا وقت اور باقی ہے، اب تھوڑا وقت اور باقی ہے۔ کچھ مرتبہ جو ہے وہ اندر باہر ہوا، ایک مرتبہ مولا جو ہے جا کے کچھ دیر کے لیے سو گئے، اٹھے تو کیا ام کلثوم نے دیکھا کہ مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری، مولا کے آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب آپ سوچئے، ایک بامعرفت بیٹی ام کلثوم جیسی اپنے بابا کے آنکھوں سے آنسو کس طرح برداشت کر سکے؟ ایک مرتبہ بابا کے پاس بیٹھ گئی، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بابا آپ کے آنکھوں سے آنسو، ایسے آنسو تو بس اسی وقت دیکھے تھے جب اماں فاطمہ دنیا سے گئی تھی، کیا بات ہے بابا؟ کہتے بیٹی میں نے جو ہے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، اور رسول خدا نے مجھ سے کہا ہلم الینا، اے علی اب ہمارے پاس شتاب کر لو، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو ایک مرتبہ جو ہے میں نے ام کلثوم کہتی بابا آپ نے کیا جواب دیا؟ علی نے کہا کہ ام کلثوم میں نے
رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میں خود مشتاق ہوں آپ کے پاس آنے کے لیے، اب علی سے جو ہے یہ برداشت نہیں ہوتا، یہ دین کا مذاق بن چکا ہے، جو خلافت غصب کر کے جو ہے اب دشمنی پر لوگ آ گئے، جو مظلومیت مجھ پہ ڈھائی گئی، جو تکلیفیں دی گئی، اب جو ہے علی جو ہے وہ اوب گیا، علی خود چاہتا ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس چلے آئے۔ اور آپ کو پتا ہے علی جو ہے وہ بڑا مظلوم انسان ہے، علی بڑا مظلوم ہے۔ وہ تو اب نہج البلاغہ کے خطبہ شقیہ میں علی کے جو جملے تو آپ سنے ہوں گے نا، کہ جب علی نے کہا وہ 25 سال جب خلافت مجھ سے غصب کی گئی اور جو ہے دین خدا کو توڑ مڑوڑ کے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، وہ 25 سال میرے لیے اتنے تکلیف دہ تھے کہ جیسے کہ وفی الحلق شجا وفی الحلق وفی العین قضا وفی الحلق شجا، ارے جیسے کہ آنکھوں میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی اٹکی ہو۔ 25 سال جو ہے وہ علی نے غصب ہوئی خلافت میں رہتے ہوئے 25 سال اس طرح گزارے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تو 25 سال کی مظلومیت تھی، لیکن ایک مظلومیت تقریباً 30 سال کی مظلومیت تھی۔ یہ تو خلافت کا غم تھا نا، خلافت چھن جانے کا، غصب ہو جانے کا داغ تھا، مگر علی کے پاس یہ 25 سال کے داغ تھا اور غم تھا۔ لیکن علی کے پاس ایک ایسا دغدغہ، ایک ایسا غم تھا جو 25 سال نہیں 30 سالوں سے علی اپنے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ وہ کون سا مرحلہ تھا آپ کو بتاؤں؟ بس آپ یہ واقعہ سن لیجئے اور علی کا جواب سن لیجئے، آپ کو خود پتا چل جائے گا یہ 30 سال کا غم علی لے کے آج رات کس طرح چلے۔ کوئی آدمی آگے مولا سے پوچھتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے، مولا آپ نے پوری زندگی میں اتنے مصائب کو برداشت کیا، اتنی مظلومیتیں، اتنے ظلم ہوئے آپ پر، ان تمام مظالم میں کیا کوئی ایسا واقعہ تھا کہ بہت ہی زیادہ رنجش لانے والا دردناک واقعہ جو سب سے زیادہ ہو؟ اب میرا مولا سے برداشت نہ ہو سکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ارے راوی ہاتھ جوڑتا ہے، مولا مجھ سے کچھ خطا ہو گئی، کہتے نہیں خطا نہیں ہوئی، کہتے مولا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب مولا نے جواب دیا مگر نہیں بھی دیا، جواب دیا مگر نہیں بھی دیا، مطلب یہ کہ پوچھنے والے نے پوچھا سب سے رنجش والا مرحلہ ظلم کون سا تھا، بتایا نہیں، فقط ایک جملہ کہا، آنکھوں کی طرف آسمانوں کی طرف آنکھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگارا کبھی کسی انسان کو اس کے سامنے اس کی زوجہ کو تماچے لگتے نہ دکھائے جب وہ کچھ کر نہ سکے۔ ہائے فاطمہ کا غم، ہائے فاطمہ کا دکھ، 30 سال سے مولا اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ ارے فاطمہ کے چلے جانے کے بعد ایک جو خطاب کرتے ہیں، فاطمہ پروردگار ایسا نہ کرے کہ تمہارے جانے کے بعد علی کو طول عمر عطا کرے۔ ارے 25 سال تک ان ملعونین کو دیکھتے رہے جس نے شہزادی کو شہید کیا، مگر اسلام کے خاطر اپنی زبان کو چپ رکھا، تلوار کو نیام سے نہ نکالا۔ ارے اسی لیے جب چھٹے امام سے پوچھا گیا ارے سب سے صابر ترین انسان کون ہے، ارے حسین بھی کربلا میں مظلومانہ شہید ہوئے، مگر چھٹا امام کہتا ہے اصبر الصابرین، صابر ترین انسان جدم علی ابن ابی طالب، ارے میرا جد علی مرتضی، آنکھوں کے سامنے ارے زہرا کے گالوں پر تماچا اور علی جو ہے سر جھکائے۔ ایک مرتبہ وہ وقت ہوا کہ جو نماز کا وقت ہے، علی نے کپڑے پہنے، علی جو ہے وہ باہر نکلے، مرغابیوں نے گھیر لیا، نوحہ شروع کیا۔ ارے ام کلثوم نے روکنا چاہا، علی نے کہا رے اسی لیے تو میں منتظر ہوں، 30 سال سے منتظر ہوں۔ ایک مرتبہ جاتے ہیں مسجد میں وارد ہوتے ہیں، نماز کے محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز کو شروع کیا، سجدے میں گئے، جیسے ہی پہلے سجدے سے سر کو کیا اٹھایا، ابن ملجم نے حرکت کی، تلوار کو چلایا، دو آواز گونجی،
दो आवाज गूंजी, एक अली की आवाज, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फुज़्दो ब रब्बिल काबा, खुदा की कसम अली कामयाब हो गया। दूसरी आवाज जिब्राइल की, तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा, खुदा की कसम आज जो है हिदायत का सुतून मुनहदिम हो गया। कद कुतिल अली मुर्तदा, अली जो है कत्ल हो गए। एक मर्तबा खून का फव्वारा, अली जो है वो मुसल्ले के किनारे अपने खून में गोतालूद, खून आलूद, अरे रिवायत के जुमले, मिट्टी को लिया, सर पे डाला और फिर वही आयत की तिलावत की जिसमें खुदा कहता है हमने तुमको खाक से बनाया, फिर दोबारा खाक में लौटा देंगे और खाक से दोबारा उठाएंगे। एक मर्तबा हसन पहुंचे, हुसैन पहुंचे, बाबा को संभाला, उठाकर घर ले जाने जा रहे। माली रिवायत के जुमले, बस दो जुमले सुन लीजिए। बस आज 19 की शब है और फिर 21 की शब है, फिर न जाने अगले साल मौला का मातम नसीब होता है या नहीं। एक मर्तबा जब लेके निकले, बस हसन जो है सर को लिए हुए सर की तरफ से उठाए, हुसैन पैरों की तरफ से उठाए, अब घर की तरफ जा रहे कि एक मर्तबा अली ने देखा हुसैन जो है पाइती की तरफ है ना, देखा हुसैन रो रहे, हुसैन रो रहे, कहते मुझे नीचे रखो। कहा जनाब जो है वो इमाम को नीचे रखा गया। एक मर्तबा हुसैन को बुलाया, हुसैन बेटा क्यों रो रहे? हुसैन कहता बाबा ला यौम का या बाबा या अबल हसन, बाबा आपके जैसा आज का सख्त दिन कोई न था सिवाय वो दिन जब रसूल खुदा दुनिया से गए। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा अली की आंखों से आंसू जारी। अब हुसैन परेशान, अरे बाबा आप क्यों रो रहे? कहता बेटा मेरा दिन पर ये दिन सख्त तरीन दिन नहीं है। अरे ला यौम का अबा अब्दुल्ला, आशूर जैसा कोई दिन ना होगा। अरे मैं तो गिरिया करना सीखा ही था कि तुझ पर गिरिया करूं। एक मर्तबा दोबारा उठाया गया, एक मर्तबा जो है घर की तरफ ले जाया गया। कुछ देर चले थे कि एक मर्तबा अली की शायद कानों में ज़ैनब कुबरा के रोने की आवाज, बस जैसे आवाज आई, कहा बेटा मुझे नीचे रख लो, हसन बेटा हुसैन बेटा मुझे नीचे रख लो। एक मर्तबा नीचे रखा गया। बाबा क्या बात है? अली कहते बेटा मुझे ज़ैनब के गिरिए की आवाज आ रही है, एक काम करो मेरे जिस्म पे एक कपड़ा डाल दो और ये जो माथे पे खून है ना जरा इसे पोंछ लो ताकि ज़ैनब देख ना सके। मुझे बर्दाश्त नहीं कि ज़ैनब मेरी इस हालत को देखे। मैं हाथ जोड़कर मौला से को मौला ज़ैनब अभी बड़ी है, समझदार है, ये कूफा है, साथ में तसल्ली देने के लिए हसन और हुसैन है, लेकिन हाय हमारा सलाम एक और बेटी पर, अरे करबला की सरजमीन पर, अरे सकीना, अरे बाप मारा जा चुका, सकीना बाप के जिस्म को देख रही, अरे बेसर का लाशा है, लाशा पामाल हो चुका। एक मर्तबा निगाह को ऊपर किया, देखा बाप का कटा सर नौके नेजा पर खड़ा है। अरे कभी जनाजे को देखती है, कभी कटे हुए सर को देखती है। एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ मुड़ती है, फूफी अम्मा अरे मेरे बाबा ने क्या किया कि सर को काटा गया। ए फूफी अम्मा मेरा बाबा तो कुरान की तिलावत कर रहा, अरे लोग पत्थर क्यों मार रहे? सकीना को समझ में नहीं आता, कम सिन है, बच्ची है। बस यअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। नात हुसैन
کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا صاحب خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا ہائے رو کر کہا ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا صاحب خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلائی دیگ حیدر حرب نے ملجم بتا کیوں چلائی دیگ حیدر حرب نے ملجم بتا حرب نے ملجم بتا قتل قرآن کر دیا تھا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے یہ جنازہ ہے علی کا شان خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے تازہ ہو گئے کم ابھی بھولی کہاں تھی مادر لکیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی میت سے زینب طالب اپنا بار بار باپ کی میت سے زینب طالب اپنا بار بار طالب اپنا بار بار دل لا دیکھا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در مل کے کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو مومنوں ہے در کر رار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم
دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے خاک اڑاؤ کہ علی شیر خدا مارے گئے بازوئے احمد مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہے جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی جس کے در سے نہ گیا خالی سوالی کوئی اس سخی صاحب کردار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے 12 اماموں میں بھی ہے سارے نبیوں کے مددگار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہے مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو مل کے جبریل کے استاد کا پرسا دے دو ہے صاحب دل و تلوار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کہ جام شیریں ہے کوثری جام کے مختار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو ہاں محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو مومنو ہے در کرار کا ماتم کر لو جالی مولا 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، عجل اللہ تعالی فرجک، سہل اللہ مخرجک وظہورک، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد وعلی محمد صلوات۔
مومنین سے گزارش ہے کہ اعمال شب قدر شروع ہونے سے پہلے جماعتاً ایک انفرادی عمل ہے جو ہر شخص کو ذاتاً فرادہ انجام دینا ہوگا، اور وہ ہے کہ اعمال شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت شب قدر کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 2 رکعت ہے نماز صبح جیسی، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلی رکعت میں، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد دوسری رکعت میں، نماز ختم ہونے کے بعد 70 ٹائم 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، ربی نہیں ہے اس میں، تو یہ جو ہے وہ انفرادی طور پر اب سب فرادہ انجام دے دیں، اور انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد ہم جو ہے وہ جماعتاً اعمال شب قدر کی شروع کریں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ مومنین انشاءاللہ شب قدر کے اعمال اوپر مسجد میں ہوں گے۔ جزاک اللہ۔